اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطاہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عمران جعفری آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، اپنا وہی ٹاپک وہی عنوان لے کر، جوان اور جوانی، اور اس کے ذیل میں ہم نے یہ سوال ہمارے پیش رو رکھا کہ ایک جوان کو کیسا ہونا چاہیے۔ ہر جوان اپنے بارے میں یہ سوچے کہ اسلام کی نظر میں، خدا کی نظر میں کیسا بننا، مجھے کیسا بننا چاہیے، خدا مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس حساب سے ہم نے قرآن مجید کی آیتوں کو اور معصومین کی روایتوں کو پیش نظر رکھا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ اپنی زندگی میں ایک جوان کیسا بنے، کیسے اپنے آپ کو بہتر بنائے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ جوان کو چاہیے ہمیشہ کامیابی کی طرف اپنی نظر رکھے، ہمیشہ کوشش میں لگا رہے اور اپنی کامیابی کی امید فقط خدا سے رکھے، کبھی نا امید نہ ہو۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی گفتگو کو اس بات سے میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کوئی کام کرنے سے پہلے تھوڑی فکر کرنا چاہیے، تھوڑا سا اپنی فکر سے کام لینا چاہیے، جسے روایتوں کی زبان میں کہا گیا ہے تدبیر۔ پہلے سے ہی اپنے کام کے انجام کے بارے میں سوچنا، میں یہ قدم آگے بڑھا رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، آگے جا کر مجھے اس کام سے کیا حاصل ہوگا، اس کام کے اندر میرا کیا فائدہ ہے اور کتنا فائدہ ہے۔ اپنے ہر کام کے لیے، اپنے ہر فیصلے کے لیے اگر یہ سوچنا شروع کر دیا جائے تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا، جسے روایتوں کی زبان میں عرض کرنا چاہتا ہوں، روایتوں کے الفاظ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ زندگی میں کبھی کبھار ہم کچھ ایسا کام کر لیتے ہیں، ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پشیمانی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، اے کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، اے کاش میں اس کام کو نہ کرتا، پہلے سے ہی اپنا قدم روک لیتا۔ یہ پشیمانی جو ہماری زندگی میں آتی ہے، یہ پچھتاوا، یہ افسوس، یہ حسرت جو ہمارے ذہن میں، ہماری زندگی میں مشکلات کے بعد، پریشانی کے بعد ہماری زندگی میں آتی ہے، اس پشیمانی سے بچنے کے لیے، اس افسوس سے محفوظ رہنے کے لیے جو راستہ ہمیں بتایا گیا وہ یہی ہے کہ کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو، کوئی بھی قدم آگے بڑھانے سے پہلے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اسے ذہن میں رکھا جائے۔ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، التدبیر قبل العمل یؤمنک من الندم، کام انجام دینے سے پہلے سوچ لینا، پرکھ لینا، یہ ہمیں بچاتا ہے ندامت اور پشیمانی سے۔ ہم محفوظ رہ جاتے ہیں کہ یہ پشیمانی، یہ افسوس ہماری زندگی میں نہ آئے۔ اسی لیے ہمیشہ کوئی بھی فیصلہ لینا ہو، جذبات میں آ کے فیصلہ نہ لے، جلدی نہ کرے اور بے ساختہ کسی کام میں نہ داخل ہو جائیں، بلکہ تدبر کے ساتھ، فکر کے ساتھ، غور و فکر کر کے، عقل سے کام لے کے، سوچنے کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں۔ روایتوں میں بہت تاکید ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اعقل الناس انظرهم فی العواقب، سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے کام کے انجام کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے،
اپنے کام کے آخر میں اس کا اینڈ کیسا ہوگا، اس کام کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں سوچتا ہو، وہ سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے۔ خدا نے جب عقل دی ہے، اس کا صحیح استعمال کر کے پھر کوئی کام انجام دیا جائے تو پشیمانی سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جناب آدم نے اپنے فرزند جناب شیث کو نصیحت فرمائی، حدیث میں ملتا ہے فیما اوصى به آدم ابنہ شیث علیہ السلام، کیا فرمایا؟ اذا عزمتم علی امر فانظروا الی عواقبہ، کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کرو تو پہلے یہ دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ میرے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں۔ خود اپنا تجربہ، جناب آدم کا پہلا تجربہ جناب آدم اپنے فرزند سے شیئر کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنِّي لَوْ نَظَرْتُ فِي عَاقِبَةِ أَمْرِي لَمْ يُصِبْنِ مَا أَصَابَنِي، اگر میں نے بھی یہ سوچا ہوتا درخت کے قریب جانے سے پہلے، اس کا پھل استعمال کرنے سے پہلے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، اگر یہ فکر کی ہوتی تو یہ نہ ہوتا جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ اپنے کام کے اندر فکر کرنے سے انسان بہت سارے فائدے حاصل کر سکتا ہے، بہت ساری برکتیں، بہت سارے فائدے اپنی زندگی سے اٹھا سکتا ہے اس فکر کے نتیجے میں۔ اگر انسان تھوڑا سا سکون کے ساتھ فکر کرے، غور و فکر کرے، اپنے کام کے انجام کے بارے میں سوچے۔ میں ایک نمونہ عرض کرتا ہوں، رسول خدا کے ایک صحابی بہت خدمت کی رسول خدا کی، رسول نے بھی چاہا کہ انہیں کوئی صلہ دیا جائے، انہیں کوئی بدلہ دیا جائے۔ رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے اپنی اس خدمت کے بدلے میں؟ تو نے کافی میری خدمتیں کی ہے، آج میں تجھے صلہ دینا چاہتا ہوں، تو مانگ، جو مانگنا ہو میں تجھے عطا کروں گا۔ اب بارگاہ رسالت سے اتنی بڑی آفر انہیں ملی ہے کہ جو طلب کرے گا میں تجھے دوں گا۔ اب یہ صحابی جو بھی مانگنا ہے مانگ سکتا تھا۔ اس جگہ پر ہم اور آپ ہوتے تو ہم بھی کچھ نہ کچھ مانگ بیٹھتے۔ ہمارے ذہن میں ایسی چیزیں ہوتی ہی ہیں کہ ہم موقع تلاش کرتے ہیں، اگر موقع ملے، ایسی اپورچونٹی ملے تو ہم یہ لے لیں گے، یہ حاصل کر لیں گے۔ رسول خدا نے جب یہ آفر کی، یہ اس کے سامنے یہ بات رکھی، یہ صحابی بھی ہوشیار تھے، رسول خدا سے ایک رات کی مہلت طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایک رات مجھے دیجئے، میں غور و فکر کرنے کے بعد پھر آپ سے کچھ طلب کروں گا۔ رسول خدا نے کہا جیسا بہتر سمجھو۔ دوسرے دن وہ تشریف لائے، رسول کی خدمت میں آئے اور رسول خدا سے ایک مطالبہ کیا، یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، کچھ طلب کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ مجھے عطا کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خدا جنت میں مجھے آپ کی ہمراہ رکھے، آپ کا ہمسایہ بنائے، مجھے آپ کے ساتھ محشور کرے اور جنت میں آپ کے ساتھ مقام ملے۔ رسول خدا مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں کس نے تجھے یہ سکھایا؟ اس شخص کا جواب، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے کافی غور و فکر کیا، رات بھر میں سوچتا رہا، اگر رسول سے مال طلب کروں گا رسول مال دے دیں گے، مگر یہ مال فنا ہو جائے گا۔ رسول سے اپنی کثرت اولاد طلب کروں گا، رسول دعا کرتے خدا مجھے اولاد دیتے، خدا مجھے اولاد سے نوازتا، یہ اولاد بھی ایک دن دنیا سے چلی جائے گی۔ خدا اگر مجھے رسول خدا سے اگر میں طول عمر طلب کروں، خدا مجھے لمبی عمر دے گا، مگر پھر بھی موت تو آنی ہے، لہٰذا کیوں نہ ایسا طلب کروں کہ جو ہمیشہ باقی رہے۔ اور آخر میں فکر کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ یا رسول اللہ مجھے قیامت میں آپ کا ساتھی بننا ہے، مجھے آپ کا ہمسایہ بننا ہے جنت میں، خدا جنت میں مجھے آپ کے ساتھ رکھے، آپ کے ساتھ محشور کرے، میں یہ چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تجھے یہ ملے گا،
مگر اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ اپنے سجدوں کو طولانی کرو۔ لمبے سجدوں کی برکت سے خدا تجھے میرے ہمراہ محشور کرے گا اور جنت میں تجھے میرا ہمسایہ قرار دے گا۔ فکر کے نتیجے میں وہ مانگ سکا، فکر کے نتیجے میں وہ ایسا طلب کر چکا۔ بے فکر اگر کچھ مانگ لیتا تو شاید اتنا بڑا اسے نصیب نہ ہوتا۔ میرے جوانوں، میرے نوجوانوں، ہر کام سے پہلے فکر، ہر کام سے پہلے سوچنا، تاکہ پشیمان نہ ہونا پڑے۔ پڑھائی کے اندر بھی سوچے کس سبجیکٹ میں ہم آگے بڑھیں، کون سی لائن ہمیں لینا ہے، تجارت کے اندر بھی کہاں ہمیں انویسٹ کرنا ہے۔ شادی جیسا ایک عظیم موقع، ایک عظیم فیصلہ اگر ہمیں لینا ہے، سوچ سمجھ کے لیا جائے، تاکہ آگے جا کر ہماری زندگی میں ہمیں پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اوصنی، آپ مجھے نصیحت کریں، آپ مجھے کچھ سفارش فرمائیں۔ رسول خدا نے فرمایا فَهَلْ أَنْتَ مُسْتَوْصٍ إِنْ وَصَيْتُكَ إِنْ أَوْصَيْتُكَ، کیا تو میری نصیحت پر عمل کرے گا اگر میں تجھے نصیحت کروں؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ بے شک، ضرور میں عمل کروں گا۔ رسول خدا نے 3 مرتبہ اس سے اقرار لیا، تو مجھے بتا کیا تو اس پر عمل کرے گا؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تب جا کے رسول خدا نے فرمایا فَإِنِّي أُوصِيكَ إِذَا أَنْتَ هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ، میں تجھے سفارش کرتا ہوں جب بھی تو کوئی کام کرنے کا ارادہ کر تو سب سے پہلے اس کام کے نتیجے کو نظر میں رکھ۔ اگر اس کے اندر تیری بھلائی ہے، تیرے لیے بہتری ہے تو آگے بڑھو، وہ کام کرو، ورنہ اس کام کو چھوڑ دو، اپنا طریقہ بدل لو، کسی دوسرے مفید کام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اگر جب بھی کام کرنا چاہو، جب بھی کوئی فیصلہ لینا چاہو، بہتر طریقے سے سوچ سمجھ کر آگے بڑھو، اسی میں ہی تمہاری بھلائی ہے، اسی میں ہی تمہاری کامیابی ہے۔ رسول خدا کی یہ حدیث مبارک، معصومین کی یہ سفارشات ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ زندگی میں اگر کامیابی چاہیے، زندگی کی کامیابی کے لیے ہم اور آپ اگر کوشش کرتے ہیں، اچھا نتیجہ حاصل کرنے کی امید اگر خدا سے رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات بھی کرنا پڑے گی کہ ہر کام سے پہلے فکر، سوچ سمجھ کر کام کا انجام نظر میں رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے، تاکہ ہمیں پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تب جا کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک جوان کو چاہیے ہمیشہ اپنی فکر سے کام لے، اپنے جذبے میں آ کر، اپنے جوش میں آ کر کوئی فیصلہ نہ لے، بلکہ جوش کے ساتھ ہوش کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک جوان کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں اور بھی باتیں گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ فعلاً اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔